گوشہ مرحبا۔ آج کا جو مسلمان ہے وہ باطنی تعلیم کے ساتھ ساتھ ظاہری تعلیم سے بھی نابلد ہے۔ Today's Muslim is not only deprived of the inner aspect of the religion and esoteric knowledge, but also he is naive to common religious knowledge of Sharia۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام 72-73 فرقوں میں بٹ چکا ہے۔ ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اور کہنا چاہ رہا تھا وہ آج میں کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 14,000 مجموعی طور پر مختلف نوع آدم بنائے۔ یہ دنیا اربوں سال سے چلی آ رہی ہے، کئی دفعہ بنی، بگڑ گئی، پھر بنایا، پھر بگاڑا، اور انسان شروع سے ہی لڑائی جھگڑا، خون خرابہ، جنگ و جدل، فتنہ فساد کرتا آیا ہے۔ 14,000 میں سے صرف ایک آدم، آخری آدم، اس کو باطنی تعلیم سے نوازا، اور اس آخری آدم کو آدم صفی اللہ قرار دیا۔ صفی کا مطلب ہے عظمت والا۔ آدم صفی اللہ، وہ آدم جس کو اللہ نے عظمت دی۔ اس سے پہلے 13,999 جو آدم اس دنیا میں ہوئے، ان کو زمین کی مٹی سے زمین پر ہی بنایا گیا اور ظاہری تعلیم تک ہی محدود رکھا۔ ان میں سے کسی آدم کی اولاد نہ تو اللہ سے رابطے میں آئی، نہ رابطے میں آنے کا سوچا، اور نہ آ سکتے تھے۔ باطنی تعلیم نہیں دی، جو ظاہری تعلیم دی، پوجا پاٹ، عبادت، وہی کرتے تھے۔ یہ کرو وہ نہ کرو، یہی ان کا مذہب تھا۔ جنگ و جدل، فتنہ فساد، نفرت، یہ چلی آ رہی تھی انسان میں، اور اس سے جان چھڑانے کا خیال بھی نہیں آیا۔ بار بار تجربے کیے اللہ نے، اور بار بار انسان نتیجتاً خون خرابے کا شکار ہوا۔ پوجا پاٹ بہت کرا لی اللہ نے، سجدے بہت کرا لیے اللہ نے، کوئی رابطے میں انسان نہیں آیا۔ کوئی ایسا نہیں ہوا کہ جس کا اللہ سے رابطہ جڑ گیا ہو۔ اب یہ عبادت کرنا، پوجا پاٹ کرنا، حمد و ثنا بیان کرنا، یہی مذہب تھا۔ اب اللہ نے اپنا دین متعارف کرانا چاہا۔ اس کا دین کیا ہے؟ محبت، عشق، یہ متعارف کرانا چاہا۔ اب یہ متعارف کرانا تو ایک ایسا عمل تھا کہ جو انتہائی یعنی صدمے کا باعث بن سکتا تھا انسانیت کے لیے۔ کھوپڑی الٹ سکتی تھی انسان کی۔ کبھی سوچا نہیں کہ رب سے کانٹیکٹ ہوگا، اس سے باتیں بھی کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اور اس میں اتنے فنا بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ گمان بھی زائل ہو جائے کہ ہاتھ میرا ہے یا رب کا ہے۔ یہ بڑا شاکنگ ہو سکتا تھا انسان کے لیے۔ یہ بات بڑے صدمے کی باعث ہو سکتی تھی انسان کے لیے۔ کہاں تو اربوں سالوں سے، کھربوں سالوں سے صرف پوجا پاٹ اور عبادت کا تصور تھا، حمد و ثنا کا تصور تھا۔ وہ رب کیسا ہے، کیسا دکھتا ہے، چال ڈھال اس کی کیسی ہے، اس کا رویہ کیسا ہے، محبت کیا ہوتی ہے، رب سے رابطہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں انسان کے لیے ایک انٹولڈ سٹوری کی مانند ہوں گی۔ یقیناً کسی کے گمان میں بھی نہیں آیا ہوگا کہ رب سے باتیں بھی ہو سکتی ہیں،
رب کو دیکھا بھی جا سکتا ہے، چال ڈھال اس کی کیسی ہے، رویہ اس کا کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، یہ تمام چیزیں انسان نے کبھی سوچی نہیں ہوں گی۔ اب اس نے آخری ماسٹر کلاس آدم بنایا، جنت کی مٹی سے، جنت میں اس کا پتلا بنایا گیا، جنت کی مٹی سے اس کا جو پتلا بنایا گیا، اس میں کوئی عظمت والی بات نہیں تھی، تو پھر کیا تھا؟ جنت کی مٹی جو ہے وہ پاک ہے، لہذا اللہ نے اس آدم کو جنت کی مٹی سے اس لیے بنایا کہ جب زمین پر یہ تزکیہ نفس اور تزکیہ قلب کرے تو اس کو آسانی ہو، اس کی تنیت پاک ہو، جو آلائشیں لگ جائیں وہ تھوڑی بہت جد و جہد کے بعد، مجاہدے کے بعد، تزکیے کے بعد صاف ہو جائے، اور جب اس کا جسم پاک صاف ہوگا تو پھر جسم کے ذریعے نور خون میں جائے گا، اور خون میں جو روح اور لطائف تیر رہے ہیں ان کو آسانی سے مل جائے گا۔ دنیا کی مٹی سے اگر بنایا تو ساری زندگی تزکیہ نفس کرتا رہے گا، وہ مٹی پاک نہیں ہوگی۔ دنیا کی مٹی سے تو وہ اس سے پہلے جو آدم بنائے تھے ان کو دنیا کی مٹی سے، گندی مٹی سے جو بنایا، تو معلوم یہ پڑتا ہے کہ اللہ میاں کا ارادہ ہی نہیں تھا کہ یہ طہارت کی طرف جائے، نہ ان کو باطنی علم دیا تھا، نہ ان کو یہ تصور دیا تھا کہ رب کا دیدار ہو سکتا ہے یا اس سے ہم کلام ہو سکتے ہیں۔ یہ آخری آدم بنایا، اس کو جنت کی مٹی سے جنت میں بنایا گیا، اور ذہن میں یہ تصور رکھا کہ اس کو طہارت میں جانا ہے، اس کی تنیت میں طہارت ہونی چاہیے، جنت کی پاکیزہ مٹی سے اس کو بنایا تاکہ پاکیزگی کے حصول میں اسے دشواری نہ ہو۔ اب آپ دیکھیے، یہ جملہ شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو، ذہن میں اللہ کے ہے کہ اب اس نے اپنا مذہب ظاہر کرنا ہے۔ اب اپنے مذہب میں کیا ہے؟ ایک دوسرے کو دیکھنا، بات چیت کرنا، ایک دوسرے کو دیکھنا، بات چیت کرنا، عشق کرنا، محبت کرنا، یہ اس کا مذہب ہے۔ اب اپنا مذہب زمین پر لانے کی خاطر دین الہی میں جو جو چیزیں ضروری ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا ہر مذہب میں ڈال کے اس نے بھیجا۔ تھوڑا سا آدم صفی اللہ کو دیا، تھوڑا سا ابراہیم خلیل اللہ کو دیا، تاکہ لوگوں کو آہستہ آہستہ ان کا جو ہے انٹروڈکشن ہو جائے۔ تو یہ ادیان کیوں بنائے؟ آدم صفی اللہ کو کیوں بھیجا؟ ابراہیم خلیل اللہ کو کیوں بھیجا؟ موسیٰ کلیم اللہ کو کیوں بھیجا؟ عیسیٰ روح اللہ کو کیوں بھیجا؟ محمد رسول اللہ کو کیوں بھیجا؟ سب کو کوئی نہ کوئی صفت دی، سب کو کوئی نہ کوئی اللہ نے اپنا فعل دیا، کسی کو فعل سے نوازا، کسی کو صفت سے نوازا، کسی کو ذات سے نوازا، کسی کو رابطے کی طاقت سے نوازا۔ آدم صفی اللہ کو وہ تعلیم دی کہ انسان کا قلب منور ہونے کے بعد اللہ سے رابطہ کر سکتا ہے، اللہ تک اس کی بات پہنچے اور اللہ کی بات اس تک پہنچ جائے۔ کسی کو یہ دیا، پھر کسی کو یہ دیا کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہو جائے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ تو اس طرح 5 اولو العزم مرسلین کو اللہ تعالیٰ نے باطنی تعلیم کے ساتھ آراستہ کیا۔ اب یہ 5 مرسلین کی تعلیم مل کر، 5 مرسلین کی تعلیم مل کر تم کو اللہ کے دیدار تک پہنچائے گی نا۔ اسی لیے حضور پاک نے کہا کہ سارے مسلمانوں پر فرض ہے کہ سارے نبیوں پر ایمان لائیں۔ یہ جو صرف اسلام کے دعوے دار ہیں، اسلام کا نعرہ لگانے والے ہیں، یہ قرآن اور اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم ہو، آدم صفی اللہ کی تعلیم ہو، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ کی تعلیم ہو، یہ ساری کی ساری تعلیم اتنی ہی ضروری ہے جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ضروری ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں تو اس دین کی آخری اینٹ لگانے آیا ہوں، دین حنیف کی۔ بھائی کسی مرسل کو تعلیم دی کہ چلو تم انسانوں کو جو ہے
اللہ سے رابطہ کیسے ہوتا ہے یہ سکھاؤ. ڈیوٹی لگا دی. جس طرح اب تم ریسٹورینٹ میں کام کرتے ہو, کیوں جی, ریسٹورینٹ میں جو کام کرتے ہیں, کسی کا کام جو ہے وہ کھانا بنانا ہے, کسی کا کام نان بنانا ہے, کیوں جی, کسی کا کام جو ہے یہ ہے کہ وہ برتن دھوئے, کسی کا کام یہ ہے کہ وہ کھانا لے کر کسٹمر کے پاس جائے, کسی کا کام یہ ہے کہ کسٹمر کھانا کھا لے تو پلیٹیں اٹھا کے واپس لائے, کسی کا کام یہ ہے کہ وہ جو ٹیبلوں پر کھانا کھایا اور کچرا وچرا ہو گیا اس کو صاف کرے. اگر یہ کہا جائے جس طرح جملہ کہتے ہیں کہ بھئی ریسٹورینٹ تو شیف کے اوپر چلتا ہے, تو یہ ایک محاورہ ہے. اگر صرف ریسٹورینٹ میں شیف ہو, نہ کوئی بہرا ہو, نہ کوئی نان لگانے والا ہو, نہ کوئی برتن دھونے والا ہو, تو چل جائے گا ریسٹورینٹ. چلو مان لیا ریسٹورینٹ کے اندر سب سے اہم شخصیت شیف ہے, چلو مان لیا پانچوں مرسلین میں سب سے افضل و اعلیٰ امام الانبیاء محمد رسول اللہ ہیں, لیکن قلب جاری نہیں ہوگا, قلب کی تعلیم نہیں ہوگی, تو حضور کی تعلیم تک کیسے پہنچو گے؟ بھائی تمہارا جو قلب جاری ہوگا, تمہارا جو لطیفہ روح جاری ہوگا, تمہارا جو لطیفہ خفی جاری ہوگا, تمہارا لطیفہ سری جاری ہوگا, ان دیگر لطائف کی تعلیم تو مختلف مرسلین کو ملی نا. جس طرح تم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر یہ کہو کہ ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہو کہ ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے, میں تم کو مرد کا بچہ مانوں, اگر حضور پاک کی کوئی حدیث دکھا دو کہ انہوں نے بھی کہا کہ مجھے کوئی عیسیٰ علیہ السلام سے لینا دینا نہیں, مجھے موسیٰ علیہ السلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, مجھے آدم صفی اللہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, مجھے ابراہیم خلیل اللہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, دکھاؤ اگر مسلمان سچے ہو تو. وہ کیسے کہہ سکتے تھے؟ کہہ سکتے تھے کیونکہ سینے میں 5 لطائف ہیں, لطیفہ قلب, لطیفہ روح, لطیفہ خفی, لطیفہ سری, لطیفہ اخفا. آدم صفی اللہ کو لطیفہ قلب کی تعلیم دی, ابراہیم خلیل اللہ کو لطیفہ روح کی تعلیم دی, موسیٰ کلیم اللہ کو لطیفہ سری کی تعلیم دی, عیسیٰ علیہ السلام کو خفی کی, حضور پاک کی تعلیم لطیفہ اخفا کی تھی نا. حضور پاک آخری نبی ہیں, آخری لطیفے کی تعلیم لائے. اس سے جو پہلے کے مرسلین ہیں اور جو باقی لطائف ہیں ان کی تعلیم نہیں ہوگی تو حضور کی تعلیم تک کیسے پہنچو گے؟ تم پہنچ ہی نہیں سکتے نا. ان 5 مرسلین کو جو بھیجا اللہ نے, وہ صرف اس لیے بھیجا کہ یہ 5 کی تعلیم مل کے دیدار الہی تک لے کے جائیں گے نا. یہ دین الہی کی تیاری ہے, یہ دین الہی کی تیاری ہے. آدم صفی اللہ آئے, انہوں نے لوگوں کے دلوں میں رب کے نام کا رگڑا کیسے لگاتے ہیں, ذکر قلب کی تعلیم دی. انہوں نے ذکر قلب کی تعلیم دی, ان کی تعلیم کے ذریعے رب کا نام دل کی دھڑکنوں میں گونجا, رگڑا لگا, نور بنا. وہ نور قلب سے چڑھنا شروع ہو گیا سیڑھی کی طرح, چڑھتے 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 رب تک پہنچ گیا. پھر رب کی ایک تار آئی, تیرے دل سے جڑ گئی, اب تیرا رابطہ قائم ہو گیا, اب تو تعلق باللہ والا ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جب تک قلب جاری ہے اس وقت تو مومن بننے کے راستے میں ہے. پکا مومن تب بنے گا جب وہ قلب کی جو تار ہے وہ رب کو جڑے گی, رب کی تار دل کو جڑے گی. پھر تجھے کہیں گے یا ایھا الذین آمنو. جب تک وہ تار دونوں کی جڑ نہیں جاتی تو یا ایھا الذین آمنو نہیں ہے نا. بھائی دیکھو نا قرآن شریف میں کیا کہا, ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون, کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں, رب نے جو چیز دی ہے اس کو خرچ بھی کرتے ہیں رب کے راستے میں, ٹھیک ہے نا. تو ایسے لوگوں کو وہ قرآن ہدایت دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ مکمل ایمان نہیں ہے دل کا اللہ اللہ کرنا, یہ نمازیں پڑھنا یہ مکمل ایمان نہیں ہوا نا. مکمل یا ایھا الذین آمنو کا مصداق کب بنو گے؟ جب تمہارے دل کی تار اوپر پہنچ گئی اور اوپر والے کی تار تمہارے دل تک پہنچ گئی, اب یہ تعلق باللہ ہو گیا, اب تم مومن بن گئے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب کیسا مومن بنا؟ اب ایسا مومن بنا کہ اب اس آیت سے تو بری الذمہ ہو گیا. وہ جو قرآن مجید میں آئی آیت کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمت. کیا مطلب کیا ہوا؟ ربنا, اے ہمارے رب,
لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو پھیر نہ دینا، بعد اذ ہدیتنا، ایک دفعہ تو نے ان کو ہدایت نصیب فرما دی ہے، اب پھیر نہ دینا، من لدن کا رحمت۔ اب یہ جو من لدن کا رحمت ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ جو نظر رحمت کی تار تیرے اوپر سے آ رہی ہے، اس سے ہٹا نہیں دینا۔ من لدن کا رحمت، من لدن، لدن، لدن کا مطلب ہے وہ جو تیری طرف سے آ رہی ہے، من لدن کا رحمت، وہ جو نظر رحمت کی نور کی تار تیری طرف سے آ رہی ہے، اس سے ہٹا نہیں دینا۔ جب تک تیری تار اوپر پہنچ نہیں جاتی، اس وقت تک تو اس کے اندر، اس کے زیر اثر ہے۔ سمجھ گیا؟ جب تک تیری تار اوپر نہیں پہنچی اس وقت تک ہے۔ لا تزغ قلوبنا، کوئی بھی بات بری لگی اس کی تو پھر وہ روک دے گا تیرے قلب کو۔ قلب جاری ہونے کے بعد یہ کرے، کوشش کرے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے رب ناراض ہو جائے، مرشد ناراض ہو جائے۔ اب رب تیرے سامنے تو ہے نہیں جو تجھے پتا چلے گا ناراض ہے یا نہیں ہے۔ مرشد کا راضی ہونا ناراض ہونا، رب کا راضی ہونا ناراض ہونا ہے۔ سرکار کی عزت کی قسم، مرشد کا راضی ہونا رب کا راضی ہونا ہے، مرشد کا ناراض ہونا رب کا ناراض ہونا ہے۔ اب رب تیرے سامنے تو ہے ہی نہیں، تو پھر وہ تو ناراضگی کیسے دکھائے گا؟ تیرے سامنے جو ہے وہ تو تیرا مرشد ہی ہوگا نا، اسی کے ذریعے وہ راضی ہوگا، اسی کے ذریعے وہ ناراض ہوگا۔ من لدن کا رحمت، وہ جو نور کی تار کی طرف جا رہا ہے اس سے پھیر نہ دینا دل کو۔ لا تزغ قلوبنا، پھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تار اب بجائے اوپر جانے کے نیچے جا رہی ہے تو کبھی بھی نہیں پہنچے گا نا، 2-4 دن بعد، 2-4 مہینے بعد بند ہو جائے گا۔ تو آدم صفی اللہ نے یہ تعلیم سکھائی۔ آدم صفی اللہ کی تعلیم کے ذریعے انسان زمین پر بیٹھ کے رب کی عبادت کرنے لگا اور اس کی آواز عرش الہی پہ گونجنے لگی۔ ایسا پہلے کبھی انسانی تاریخ میں نہیں ہوا تھا۔ زمین پر بیٹھ کے انسان ذکر کرتا اور عرش الہی پہ اس کی آواز گونجتی۔ اس کے بعد جب آدم صفی اللہ چلے گئے، ابراہیم خلیل اللہ آئے۔ ابھی تو صرف آواز جاتی تھی عبادت کی، ابراہیم خلیل اللہ آئے تو پھر انسان کی عبادتیں بھی جانے لگی، انسان کی عبادتیں بھی بیت المعمور کو جانے لگی، وہاں جا کے وہ نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ سمجھ گئے آپ؟ اس کے بعد جو ہے موسیٰ کلیم اللہ آئے، انہوں نے اللہ سے بات چیت شروع کر دی۔ ان کے آنے کے بعد اب پتہ چلا کہ انسان بات چیت بھی کر سکتا ہے اللہ سے۔ ان کے آنے کے بعد پتہ چلا کہ اب انسان اللہ سے بات چیت بھی کر سکتا ہے۔ تو آہستہ 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 اس نے اپنے دین کے مختلف گوشے ہر مرسل پر کھولے تاکہ انسانیت آہستہ آہستہ رب کے قریب ہوتی جائے، رب کے دین میں مدغم ہوتی جائے۔ تھوڑا تھوڑا رب کے دین میں داخل ہوئے جب آدم صفی اللہ آئے، تھوڑا انسان اور داخل ہو گیا رب کے دین میں جب ابراہیم خلیل اللہ آئے، تھوڑا اور آگے چلا گیا رب کے دین میں جب موسیٰ آئے، تھوڑا اور آگے چلا گیا جب عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو انسان رب کے دیدار کے قابل ہو گیا۔ اب وہ رب کے دیدار کے قابل ہو گیا، یہاں پر آ کر کے دین ختم ہو گیا۔ یہاں پر آ کر کے یہ ٹیزر تھا، یہ ٹریلر تھا کہ جی یہ پروڈکٹ ہے۔ اب اللہ نے اپنے دین کو آہستہ آہستہ ٹکڑوں میں مختلف مرسلین کے ساتھ بھیج کے پہلے انسانیت پر باور کرایا کہ بھئی یہ جو ہے، یہ جو تھوڑا آدم سے ملا، تھوڑا ابراہیم سے، تھوڑا موسیٰ سے، تھوڑا عیسیٰ سے، تھوڑا محمد سے، اس کو ملا دو تو میرا دین ہے، اس کو ملا دو تو میرا دین ہے۔ پھر امام مہدی کو بھیجا کہ پہلے تھوڑا تھوڑا جو مرسلین نے بانٹا، اب وہ دور چلا گیا،
اب سارا کا سارا ایک نظر میں امام مہدی عطا کریں گے، سارا کا سارا۔ انہوں نے دین بنائے، مختلف ٹولیاں بنائیں، یہ آدم کے ماننے والے، یہ ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کے ماننے والے، یہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے، یہ ٹولیاں بن گئیں، تھوڑا تھوڑا جو ملا تھا۔ اب جب اکٹھا دینے کے لیے امام مہدی آئے تو اب سب کے لیے آئے ہیں۔ آدم کی تعلیم ہندوؤں تک پہنچی، تھوڑا بہت تم کو دین کا حصہ ملا رب کے، اب آ جاؤ امام مہدی سے پورا لے لو۔ ابراہیم اور موسیٰ کے ماننے والوں، رب کے دین کا تھوڑا حصہ تمہارے مرسلین سے تم کو ملا، اب امام مہدی کے پاس آ کے پورا لے لو۔ محمد رسول اللہ کے ماننے والے، حضور کی طرف سے تھوڑا حصہ رب کے دین کا تمہیں ملا، اب امام مہدی کے قدموں میں آ جاؤ، پورا حصہ لے لو۔ یہ سارے کے سارے دین تو دین حنیف، دین الہی کے تعارف کے لیے پیش کیے گئے، اور قرآن نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین الہی زمین پر آ جائے تو اپنا رخ اس دین کی طرف کر لینا، کیونکہ وہی دین تو قائم ہونے والا دین ہے، کیونکہ وہی دین تو قائم ہونے والا دین ہے۔ اب ان ادیان میں جو اللہ نے اپنے دین کے تعارف کے لیے دین بنائے، آدم کا دین بنایا، ابراہیم و موسیٰ کا دین بنایا، عیسیٰ و محمد کا دین بنایا، ان میں جو شر پسند عناصر تھے وہ شر پھیلانے کے لیے اپنے اپنے دین کا نعرہ لگا کے بیٹھے ہیں اور رب کے دین سے غافل۔ حالانکہ قرآن شریف میں تو واضح لکھا ہے کہ یا رسول اللہ تم دیکھ لینا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، دیکھنا کہ انسان کیسے جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہوں گے۔ اور پھر کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اب کا نہیں کہا، فَسَبِّحْ، پھر تسبیح کرنا اس کی، پھر فا مستقبل کا اشارہ ہے، پھر اس کی عظمت کی پاکی بولنا، بِحَمْدِ رَبِّكَ، پھر اپنے رب کی حمد میں خوب پاکی بولنا۔ جب تم یہ نظارہ دیکھ لو کہ واقعی کیا شان ہے، آدم و موسیٰ و عیسیٰ و محمد کو اس لیے بھیجا تھا، ہم تو منزل سمجھ کے بیٹھ گئے، ہم نے سمجھا کہ بس ہم آدم کے ماننے والے ہیں، بس ہم اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، ہم نے تو سوچا ہم ابراہیم و موسیٰ کے ماننے والے ہیں، اس سے آگے تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم نے تو سوچا تھا کہ ہم عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے آگے تو کچھ ہے ہی نہیں، اور ہم نے تو سوچا تھا کہ ہم محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ختم ہو گئی یہ کہانی سب کچھ۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ سب کو تھوڑا تھوڑا اس نے دین حنیف کا حصہ دیا۔ اس کو ملا دو گے تو پتہ چلے گا کہ آخر میں جو امام مہدی آئے ہیں وہ پوری کہانی لے کے آئے ہیں۔ امام مہدی کی تعلیم جب آ جائے گی، جو دین الہی کی تعلیم ہے، اس میں تمہارا دل رب سے رابطے میں بھی ہوگا، تمہاری روح عشق میں بھی ہوگی، تم بیت المعمور کا بھی طواف کرتے ہوگے، تم عرش الہی پر بھی جا رہے ہوگے، اور پھر صرف عرش الہی پر جانا ہی نہیں بلکہ یہ بھی تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نعمت مل جائے گی کہ ایک وقت ایسا آتا ہے میرے بندے پر کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ من تو شدم، من تو شدم، تو من شدی، من جا شدم، تو رو شدی، تا کس نگوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری۔ یہ ہے اصل دین جس کو قائم ہونا تھا، یہ ہے اصل دین جس کو قائم ہونا تھا۔ اور جن لوگوں نے اس باطنی تعلیم کو اختیار نہیں کیا، ہر مرسل کو باطنی تعلیم دی، کیونکہ اللہ ظاہر میں ہے نہیں، تو اللہ تک آپ پہنچیں گے کیسے جب باطنی تعلیم نہیں ہوگی؟ اللہ تو باطن میں ہے، اللہ بھی باطن میں ہے، گمراہ کرنے والا جو ہے تم کو شیطان وہ بھی باطن میں ہے، ظاہر میں صرف تم ہی بیٹھے ہو اکیلے۔
اس ظاہری تعلیم سے تم کہاں پہنچو گے؟ اللہ تو نظر ہی نہیں آیا تم کو، کیونکہ وہ تو باطن میں ہے، ظاہر میں آیا ہی نہیں ہے، تو باطنی تعلیم کے بغیر اللہ تک پہنچے ہی نہیں جا سکتا نا۔ ان تمام ادیان کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دین الہی کا تعارف پیش ہو جائے۔ آدم صفی اللہ سے لے کر محمد رسول اللہ کی تعلیم تک سارا کا سارا دین الہی کا تعارف ہے۔ اب امام مہدی آخر میں بھیجا کہ اب جب امام مہدی جا کے کہیں گے کہ چلو جی اس تعلیم کو حاصل کرو، رب سے باتیں کرو، اس کا دیدار کرو، اس سے عشق کرو، تو پہلے تعارف ہو چکا ہوگا، لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گا نا۔ تو اسلام منزل نہیں ہے، عیسائیت منزل نہیں ہے، یہودیت منزل نہیں ہے، ہندوازم منزل نہیں ہے، سکھزم منزل نہیں ہے، رب کا عشق اور رب کی ذات منزل ہے۔ اور جس کی وفاداریاں رب اور اس کے عشق سے بڑھ کر کسی دین کے لیے ہیں تو پھر وہ گمراہ ہے، کیونکہ دین رب نے اس لیے نہیں بنائے کہ تو ان دین میں پھنس جائے اور رب کو بھول جائے۔ اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ان کے دین سے باہر رب نہیں ہے تو وہ پھر رب کی ذات کے منکر ہیں، وہ رب کو لمٹ کر رہے ہیں۔ یہ غلط تصورات ہیں جو آج کے مسلمان نے قائم کر رکھے ہیں۔ آج جو اب تک گفتگو ہوئی ہے اس کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ 13,999 آدم اللہ نے بنوائے زمین پر ہی، زمین کی مٹی سے، ان کو باطنی تعلیم نہیں دی، نتیجتاً وہ اللہ کو دیکھ نہیں سکے، اللہ کو دیکھنے کی خواہش نہیں کر سکے، اللہ سے ہم کلام نہیں ہو سکے، اللہ سے محبت نہیں کر سکے۔ اللہ باطن میں ہے، باطنی تعلیم کے بغیر اللہ تک رسائی ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جتنے بھی مذہب بنے، جب سب سے تنگ آ گیا وہ، اس نے پھر فیصلہ کیا کہ وہ اپنا مذہب اب زمین پہ اتارے گا، اپنا مذہب زمین پہ اتارے گا جس میں اللہ سے ہم کلام ہوا جاتا ہے، اللہ سے عشق کیا جاتا ہے، اللہ کی ذات میں فنا ہوا جاتا ہے، میں تو بن جاؤں تو میں بن جائے، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ تو کوئی اور تھا میں کوئی اور ہوں، اللہ کا دیدار ہو، اللہ کی ذات میں فنائیت کا مقام ہو، یہاں تک کہ اللہ کی ذات کے ساتھ بقا حاصل ہو جائے، بندہ اس طرح اللہ کی ذات میں فنا ہو کہ جو باقی بچے تو وہ بندہ نہ ہو، وہ اللہ کی ذات ہی ہو۔ گویا کہ اللہ ایک سمندر ہے اور اس سمندر سے نکلا ہوا ایک قطرہ انسان ہے، جب وہ قطرہ دوبارہ سمندر میں مل جائے گا تو اس کو مقام بقا کہا جائے گا۔ اب یہ اللہ نے اپنا دین زمین پر اتارنے کا فیصلہ کر لیا، اور انسان جو ہے اس کو کبھی خیال ہی نہیں آیا، کبھی خواہش ہی نہیں ہوئی کہ اللہ کیسا ہے، اللہ سے بات چیت ہو، اللہ کا دیدار ہو، اللہ سے عشق و محبت ہو۔ اچانک اللہ کا دین بھیج دینا یہ ایک ایسا عمل ہوتا کہ جو دنیا تو صدمے سے ہی مر جاتی، یقین ہی نہیں آتا کسی کو، کبھی سوچا نہیں کسی نے کہ اللہ کو دیکھنا بھی ہے، یعنی کہ آج تک مسلمانوں میں بھی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ بھئی اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ نور ہے۔ تو اگر یہ مذاہب بھی نہ آتے، آدم صفی اللہ کو تھوڑا سا دین الہی کا حصہ دیا، تھوڑا ابراہیم خلیل اللہ کو دیا، تاکہ دین الہی کا تھوڑا تھوڑا تعارف انسانوں میں جاتا رہے اور لوگ اس سے فیملیئر ہوتے رہیں، لوگوں میں آہستہ آہستہ دین الہی، دین حنیف کی شناسائی بڑھتی رہے، جس طرح قرآن مجید میں فرمایا کہ اور ہمیں کلمہ سبقت کا انتظار نہ ہوتا تو انسانیت مختلف مذاہب، مختلف گروہوں میں منقسم نہ ہوتی۔ وہ کلمہ سبقت تو وہ ہے نا جو یک لخت لوگوں کو گناہوں سے نکال کر بحر عشق میں غوطہ زن کر دے، گناہوں کی دلدل سے نکالے اور بحر عشق میں غوطہ زن کر دے۔ تو یہ جو 5 مرسلین آئے
اور ان کی تعلیم آئی، یہ سارا کا سارا اگر آپ توجہ سے سن چکے ہیں میری گفتگو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سارا کا سارا دین الہی کے قیام کا تعارف تھا کہ اللہ سے قلب سے رابطہ کیسے ہوتا ہے. یہ تھوڑی سی تعلیم آدم صفی اللہ کو دے کے بھیج دیا، ٹھیک ہے نا. پھر بیت المعمور کی عبادات میں شامل کیسے ہوتا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا. اللہ سے ہم کلام کیسے ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام. یہاں تک کہ حضور پاک تشریف لائے تو انہوں نے اللہ کے دیدار کی بات کر دی، اللہ کی دیدار کی بات کر دی. اب یہاں تک جو ہے یہ پوری کی پوری یوں سمجھ لیں ایک عمارت ہے جس کی بنیاد آدم صفی اللہ نے رکھی اور اس کی آخری اینٹ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی. اب کھیتی تیار ہو گئی، امام مہدی نے آ کے اب اللہ کا دین بانٹنا ہے. کھیتی تیار ہو گئی، اب امام مہدی نے آ کے اللہ کا دین ساری انسانیت کو بانٹنا ہے. پہلے تھوڑا تھوڑا انسانوں کو دین حنیف کا حصہ ملا تھا، تھوڑا اس قوم کو، تھوڑا اس قوم کو، تھوڑا اس قوم کو، سب کو مزہ چکھا دیا. کسی کے حصے میں قلب کی دولت آئی تو وہ اسی پر نازاں ہے، کوئی بیت المعمور تک پہنچ گیا وہ اس پہ نازاں ہے. پھر امام مہدی کو بھیجا کہ یہ تعارف پہنچ گیا، اب آپ جائیے. اب امام مہدی کی جو تعلیم سنے گا آدم صفی اللہ کا ماننے والا، وہ کہے گا کہ تھوڑی باتیں تو میرے دین میں بھی ہیں، باقی باتیں آگے کی ہیں. ابراہیم کا ماننے والا سنے گا یہاں تک کی باتیں تو ہمارے دین میں بھی ہیں لیکن یہ اور بھی آگے کی ہے. موسیٰ کا ماننے والا کہے گا جی گفتگو والی بات تو ہمارے دین میں بھی ہے لیکن یہ تو کوئی اور ہی بات کر رہے ہیں، میں تو بن جاؤں تو میں بن جائے، یہ آگے کی ہے. عیسائی سنے گا، کہے گا جی محبت کی بات تو بائبل میں بھی ہے لیکن یہ تو عشق کی بات کر رہے ہیں. محمد رسول اللہ کے سچے ماننے والے کہیں گے اللہ کے دیدار کی بات تو حضور نے بھی کہی لیکن اللہ کی ذات میں کھو جانا، ہاتھ پاؤں بن جانا، زبان بن جانا، کبھی خواجہ کے روپ میں آنا، کبھی داتا کے روپ میں آنا، یہ بات تھوڑی سی آگے کی ہے. یعنی سب کے پاس کوئی نہ کوئی ان کے دین میں دیا گیا ثبوت ہوگا کہ امام مہدی تم کو آگے لے جا رہے ہیں. مسلمانوں کو یہ خناس اپنے اندر سے نکالنا پڑے گا کہ دین اسلام کے اوپر سب کچھ ختم ہو گیا ہے. ختم تو ہوا ہے دین اسلام کے اوپر لیکن کیا ختم ہوا ہے؟ اللہ کے دین کا تعارف ختم ہو گیا ہے. اب اللہ کا دین شروع ہوگا. اسلام پر اللہ کے دین کا تعارف ختم ہوا ہے. 5 لطیفوں کی تعلیم ہو گئی. لطیفہ انا کی تعلیم جو ہے اب امام مہدی علیہ السلام دے کے لوگوں کو عشق میں داخل کریں گے. یہ تعلیم نہیں آئی. لطیفہ انا کی تعلیم تو نہیں دی نا کسی کو، اور اگر دی بھی تو وہ بھی تعارف کے طور پر حضور پاک کو دی. اب تعارف کے طور پر ہی دی نا، ورنہ حضور پاک کے لیے تو قرآن شریف میں لکھا ہے کہ یہ بڑے حریص ہیں. حریص کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جی چاہتا ہے پوری دنیا کو رنگ دیں، لیکن اب منافقوں کو اور جہنمیوں کو تو رنگ نہیں سکتے نا، لیکن حضور کا جی چاہتا ہے کافروں کو، مشرکوں کو بھی مومن بنا دیں. یعنی ان کی یہ فطرت ہے، ان کی یہ جو ہے ان کا مزاج یہ ہے. یعنی ان سے بڑا کون کشف والا ہوگا. یعنی وہ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے والا عزیز جہنمی ہے، اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیور گیو اپ. چلو یار ہو سکتا ہے کوئی ہو جائے، ہو سکتا ہے کچھ یہ ہو جائے. اس لیے انہوں نے بھی ابو بکر جیسے لوگوں کو، عثمان غنی کے جیسے لوگوں کو، عمر بن خطاب جیسے لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے لگا کے رکھا. ٹھیک ہے یار، اور کہتے بھی گئے باتیں. اب جس طرح سرکار نے فرمایا کہ بھئی عارف میمن جو کہہ رہا ہے اس کو ہمارا کہا سمجھو، ہمارے 4 یار ہیں، ایسی باتیں سرکار نے فرمائی ہیں نا. کیوں جی؟ ہاں. تو اب ندیم جیسے لوگ پریشان ہو گئے، انوار جیسے لوگ پریشان ہو گئے، جی یہ کیا فرمایا؟ کوئی دوسرے چینل سے فرمایا ہوگا. ہیں؟ تو ان کو لگائے رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا بھائی. ان کو لگائے رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا بھائی. تو اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو لگا کے رکھا کسی امید کے اوپر کہ چلو اللہ کو میں راضی کر لوں گا، کچھ کرم ہو ہی جائے گا. چلو
یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اپنے کوٹے میں سے دے دوں گا، پھر یہاں سے دے دوں گا، وہاں سے دے دوں گا، یہ امیدیں پالتے گئے، ان امیدوں کے اوپر کچھ نہ کچھ جو ہے سلسلہ چلاتے رہے۔ تو جب یہ بات قرآن شریف سے بھی ثابت ہے کہ بھئی حضور بڑے حریص واقع ہوئے ہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لطیفہ انا کا کامل علم ہوتا تو بانٹ نہ دیتے سب کو، وہ صرف ٹریلر تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ علم کا ایک قطرہ لطیفہ انا کا جو حضور کو عطا ہوا تھا، گوہر شاہی کے ہاتھوں سے پورا سمندر لطیفہ انا کے علم کا بہتا ہوا دیکھا، تو انہوں نے اپنا قطرہ ان کے قدموں میں رکھ دیا، جی یہ بھی لے لو، ایک قطرے کا کیا کروں گا میں۔ میرا انداز ہو سکتا ہے مضحکہ خیز ہو آپ کے لیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جی جو ایک قطرہ یہاں رکھا ہوا ہے یہ بھی آپ ہی لے لیں، پھر میں کیا کروں گا اس کا، آپ ہی نے تو سب کچھ کرنا ہے۔ اب تو اب جو تعلیم ہے، قرآن شریف کہتا ہے کہ دین حنیف نے قائم ہونا ہے، یہی قائم ہونے والا دین ہے، قائم ہونے والا نہیں، مستقبل کی طرف اشارہ ہے۔ آج اگر مسلمان قرآن شریف کو بھی جھٹلا دیتے ہیں تو پھر کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ جو یعنی جنگ کے میدان میں جو آیتیں نازل ہوئیں ان کو یہ اب روزانہ مار کوٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور قرآن شریف کے اندر جو آیتیں دیدار الہی والوں کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوئی تھیں، جب ان کا غلط مطلب نکال لیا، غلط تشریح بیان کر دی، تو آج جو ہے دیگر لوگوں کو موقع مل گیا تم پر یعنی الزام لگانے کا، حضور کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کا۔ جیسے کہ قرآن شریف میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ اور تمہارے اوپر تمہاری بیویاں جو ہیں حلال ہیں، اور وہ عورتیں بھی حلال ہیں جو تمہارے دائیں بازو کی طرف سے ہیں۔ اب دائیں بازو کی طرف سے جو عورتیں مل رہی ہیں ان کا جو ہے سمجھنا مسلمانوں کے لیے محال ہے۔ اب یہ عربیوں کا یہ عالم ہے کہ یہ سمجھتی ہیں جی ہم اہل زبان ہیں، دائیں ہاتھ والی سے مراد یہ ہے کہ اپنے حلال کمائی سے جو خریدی ہیں، دائیں بازو سے یہ مطلب، لیکن یہ بات نہیں تھی۔ جو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ تمہاری بیویاں تم پر حلال ہیں اور وہ عورتیں بھی حلال ہیں تم پر، ان کے ساتھ سو سکتے ہو، ان کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر سکتے ہو جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں ہیں، what your right hand possesses۔ اب وہ جو دائیں ہاتھ کی ملکیت میں ہے، دائیں ہاتھ کی ملکیت میں جو ہے وہ باطنی نکاح کی طرف اشارہ ہے۔ بیویاں ظاہری نکاح والی ہیں اور دائیں ہاتھ والی ملکیت کیا ہے؟ باطنی نکاح والی، نہ کوئی حرامی نہیں ہے اس میں۔ اب تم لوگوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا، تم عربی کے اوپر چھلانگیں لگاتے ہوئے سمجھنے لگے کہ جی ہم سمجھ گئے ہیں کیا مطلب ہے اس کا۔ تم کچھ نہیں سمجھے۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ تم پیسہ دے کر کے خریدو اور ان کے ساتھ سیکس کرو، یہ نہیں لکھا قرآن مجید میں کہیں بھی۔ اگر کچھ آیا ہے تو یہ آیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے آج بیان کیا ہے۔ تو نکاح کتنی قسم کے ہو گئے؟ دو۔ ایک ظاہری نکاح ہو گیا، وہ ہر آدمی کر سکتا ہے، اور ایک باطنی نکاح ہو گیا جو دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہے۔ دائیں ہاتھ کی جو ملکیت ہے، دائیں ہاتھ کی ملکیت کی جو اشارہ ہے وہ آپ کے باطن کی طرف اشارہ ہے۔ جن لوگوں کو باطنی جائیداد اللہ نے دی ہے، جس میں سے وہ حصہ دے سکتے ہیں ان عورتوں کو، وہ باطنی نکاح ہے۔ اچھا، اب نکاح ظاہری ہو یا باطنی ہو، نکاح نکاح ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی باطنی نکاح کسی ایسی عورت سے ہو سکے جس کا ظاہر میں نکاح ہو۔ اگر کسی کا ظاہر میں نکاح ہے یا باطن میں نکاح ہے تو اس کا کوئی بھی نکاح دوسرا نہیں ہو سکتا۔ کسی کا ظاہری نکاح ہے تو اب اس کا باطنی نکاح نہیں ہو سکتا، اور اگر کسی کا باطنی نکاح ہے تو اب اس کا ظاہری نکاح نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو چار جو ظاہری نکاح کی جو اجازت ہے یہ مومنوں کو ہے۔ ایک برداشت ہوتی ہے تو ایک کر لو، اگر نہیں ہوتی تو وہ ایک بھی نہ کرو، مجرد رہو۔ اگر رب کے راستے میں ایک نکاح بھی پرابلم کریٹ کرنے کا باعث بن سکتا ہے تو آپ ایک بھی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کوئی کلاشنکوف لے کے نہیں کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ نے 4 شادیاں کرنی ہے ورنہ میں تمہیں دھکے دے کے اسلام سے نکال دوں گا، ایسا نہیں ہے۔ یا آپ یہ نہ سمجھے کہ جی 4 کرنی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بڑا سخت باز پرس کرے گا میری، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کو، یعنی میں نے سرکار کی بارگاہ سے ہی سنا ہے کہ بھائی شادی
کرنا یعنی شادی کرنا اس راستے میں. کون سے راستے میں؟ راہ سلوک میں. رب کو پانے والے لوگ، جن لوگوں کا دنیا سے تعلق ہے، دنیا داری میں جیتے ہیں، دنیا داری میں مر جائیں گے، پیسے کی آس میں جیتے ہیں، پیسے کی طلب میں مر جائیں گے، ان لوگوں کا تو کوئی سوال جواب نہیں ہے، ان کا تو کوئی ہم یہاں پر ڈسکشن نہیں کر رہے ہیں. جن لوگوں کو رب کو حاصل کرنا ہے، رب کا محب بننا ہے، رب سے پیار کرنا ہے، ان لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے. کیونکہ مومن تو دنیا دار نہیں ہوگا نا بھائی، یہ تو مومن کو اجازت ہوئی ہے نا. تو ان کے لیے بات ہو رہی ہے کہ بھائی اگر ایک شادی بھی آپ کی راہ میں سمجھتے ہیں رکاوٹ بن جائے گی، اور آپ کو اتنا کنٹرول ہے اپنے اوپر، ضبط نفس ہے کہ بغیر نکاح کے آپ گناہ کی طرف، زنا کی طرف راغب نہیں ہوں گے، تو ایک بھی نہ کریں، لگے رہیں راہ سلوک میں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر جو ہے نا وہ دماغ کے اوپر گھوما ہوا ہوتا ہے. اب یہ ان کا پرابلم ہے، شہوت کسی کے اوپر طاری ہے اور بغیر شادی کے اس کا گزارا نہیں ہے. اب یہ اس کی ایک نقص ہے، اس کی شخصیت کا ایک یعنی بدصورت ایک گوشہ ہے اس کی ہستی کا. لہٰذا اس کو کور کرنے کے لیے اب وہ اس کو اجازت ہے کہ شادی کر لو. سمجھ گئے؟ ہاں، ایک سے بھی پورا نہ پڑے تو 2 کر لو، اس سے بھی پورا نہیں پڑتا تو 3 کر لو، 4 تک کی اجازت ہے. تو 4 تک کی اجازت ہے مومن کو. اور جب آپ فنا فی اللہ کے مقام پر آ جائیں، بقا باللہ کے مقام پر آ جائیں، جب آپ کامل ذات بن جائیں اور تجلیات بے تحاشا آپ کے قلب و روح اور جسم کے اوپر پڑ رہی ہوں، اور آپ کے وجود میں گرمی بڑھ رہی ہو، نور کی شدت نور دہک رہا ہو، تو آپ کو ان 4 کے علاوہ باطنی نکاح کی بھی اجازت ہے. 4 کی اجازت تو آپ کو اور مومنوں کو یکساں ہے، لیکن تجلی والوں کے لیے باطنی نکاح کی بھی رعایت ہے. مومنوں کو صرف ظاہری نکاح کی اجازت، اور جو کامل ذات ہو گئے، دیدار والے، جن کے سینے میں رب کا چہرہ نقش ہو گیا، ان کو باطنی نکاح کی بھی اجازت ہے. اس کو کہتے ہیں دائیں ہاتھ کی ملکیت. اب جس طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہوں نے 200 شادیاں کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ساری 200 کی 200 جو ان کی شادیاں تھیں وہ ظاہری نکاح تھے؟ ظاہری نکاح تو نہیں کر سکتے نا، کوئی ان کا باطن میں مقام اور مرتبہ اتنا بڑا تو نہیں ہے. نہ سلطان الفقراء ہیں، نہ جثہ توفیق الہی ان کے اندر تھا، کو باطن میں اتنا بڑا مقام تو نہیں ہے. ولایت میں ہیں وہ، لہٰذا ولایت کی وجہ سے ان کو باطنی نکاح کی اجازت ہو گئی. اب ان لوگوں نے باطنی نکاح تو کر لی ہے، لیکن ان باتوں کو اب کیا ایکسپلین کریں گے دنیا کے سامنے، لہٰذا ان باتوں کو چھپا چھپا کر کے رکھا، سمجھ میں نہیں آئے گا. اور پھر 400 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہو تیرا فیض ہو عام میں ساقی. تو 400 سال میں کوئی ایسا ولی آیا ہے نہیں، سب جو ولی آئے وہ الو کے پٹھے ولی تھے، الو کے پٹھے ہی تھے نا سارے. اب یہ میاں محمد بخش جیسے ولی، اور یعنی کیا ہے وہ جو وہ تھا محمد اسحاق، کہاں کا تھا وہ، گمگول شریف کے ولی، یہ کوئی ولی ہے؟ یہ تو الو کے پٹھے تھے، ان کو ولایت کا کیا پتا. غوث، کتب، ابدال، کلندر، اخیار، یہ سارے تو الو کے پٹھے. ولی ہوتا ہے وہ جس کے اوپر رب کی تجلی پڑتی ہے، جس کے قلب کے اوپر رب کی تصویر لگی ہوتی ہے، جس کے لطیفہ انا کے اندر رب کا حسن جاگزی ہو جاتا ہے، جو اللہ کا دیدار کر چکا ہوتا ہے، جو اللہ کے عشق میں داخل ہو چکا ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ جو پتھر پر نگاہ ڈالے سونا بنا دے، مردہ دل پر نگاہ ڈالے زندہ کر دے، اس کے لیے باطنی نکاح کی اجازت ہے. جو اس مقام پر نہیں ہے، باطن میں نہیں ہے، تو اس کو باطن کا جب پتہ نہیں تو باطنی نکاح کیسے کرے گا. اچھا جی، اب یہ باطنی نکاح کیا ہوا؟ یہ شریعت ہے. شریعت 2 طرح کی ہے، ایک ظاہری شریعت اور ایک باطنی شریعت. ظاہری شریعت جسم کو پاک صاف کرنے کے لیے ہے، اور باطنی شریعت نفس کو پاک صاف کرنے کے لیے ہے. 4 شادیاں ظاہری شریعت میں اجازت ہے، اور باطنی نکاح کی اجازت باطنی شریعت میں ہے. جنہوں نے اپنے نفوس کو پاک کر لیا،
نفس مطمئنہ کے مقام پر پہنچ گئے. یہ بات یاد رکھو اور بتاؤ دنیا کو، کیونکہ آج لوگ حضور کی ذات پر الزام لگا رہے ہیں کہ جی وہ بغیر نکاح کے عورتوں کے ساتھ سوئے. کس نے کہا ہے؟ یہ باطنی نکاح ہے. اور قرآن شریف میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کو خرید کر کے ان کے ساتھ سیکس کرو، لونڈیوں کے ساتھ سیکس کرو؟ سب بکواس کی بات ہے. یہ ان کا اپنا بنایا ہوا جھوٹ ہے. قرآن شریف نے نہیں کہا کہیں بھی ایسا. اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے بیان رکھی ہے، یہ باطنی نکاح کی طرف اشارہ ہے کہ تمہاری بیویاں تم پر حلال ہیں، اور وہ بھی حلال ہیں جو تمہارے دائیں بازو کی ملکیت ہیں. دائیں بازو کی ملکیت سے مراد کیا ہے؟ وہ جو باطنی نکاح میں ہیں. جو باطنی نکاح میں ہیں ان کا نان نفقہ بھی باطن میں ہے. ظاہری نکاح والوں کی نان نفقہ ظاہر میں ہے، ظاہری جائیداد میں حصہ ہے. اور جو باطنی نکاح میں ہیں تو ان کا نان نفقہ بھی باطنی یعنی نور کی صورت میں ہے. ظاہری نکاح والوں کو پیسہ ملے گا، مکان ملے گا، جائیداد ملے گی. باطنی نکاح والوں کو نور ملے گا، ایمان ملے گا. ظاہری والوں کا باطن میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، باطن والوں کا ظاہر میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. یہ اسلام ہے. جب صحابہ کرام نے حضور کو کہا یا رسول اللہ فتح مکہ ہو گیا، ہماری حکومت قائم ہو گئی، تو اب جہاد وغیرہ کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا اب چھوڑو اس کو، جہاد کو. رجعنا للجہاد الاکبر، کہ اب ہم جہاد اکبر کی طرف جائیں گے. اس وقت جہاد ختم ہو گیا تھا اور جہاد اکبر شروع ہو گیا تھا. جہاد اکبر کیا ہے؟ اپنے اندر کے شیطان کے ساتھ جہاد کرنا، یعنی تزکیہ نفس کرنا. یہ جہاد اکبر ہے. سمجھ گئے بھئی؟ ایک تو تمہارا دشمن باہر تھا نا، سلطنت قائم ہو گئی، ختم ہو گئی بات. اب تمہاری سلطنت قائم، بلا وجہ لوگوں کو مارو گے تو تم جہنمی ہو جاؤ گے نا. اب جو جہاد تمہیں کرنا ہے وہ جہاد نفس کا جہاد ہے. نفس کو پاک کرنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان جن بھی پیدا ہوتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا؟ تو آپ نے کہا میرے ساتھ بھی ہوا تھا، لیکن وہ میری صحبت میں پاک ہو گیا. بھئی حضور کی صحبت تو نورانی تھی نا، پاک ہو گیا. اب ہم کو تو نورانی کرنی پڑے گی نا. اس صحبت کو نورانی بنانے کے لیے ہی لوگ جنگلوں میں گئے. کسی نے 15 سال ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھا، کسی نے جو ہے بھوسی ٹکڑے کھائے، کسی نے 22 گھنٹے ذکر کیا، 2 گھنٹے سوئے، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا. یہ سارا جتن اس لیے تھا کہ وہ جو اندر کتا بیٹھا ہوا ہے نفس کا، وہ جو اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اس کو پاک کر کے انسان بنا دیں. اور جب وہ پاک ہو کے انسان بن گیا، اس کے لیے پھر رب نے کہا کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو مجھ سے راضی ہو جا. میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو مجھ سے راضی ہو جا. اس جہاد کے لیے کہا. تو یہ جو کہتے ہیں کہ عورتوں کی خریداری کرو، پیسے لو اور ان کے ساتھ سو جاؤ، یہ حرام ہے، یہ زنا ہے، یہ حرام ہے. عورت کی خریداری، انسانوں کی خریداری حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. جو لوگ عورتیں خرید کے ان کے ساتھ سیکس کرتے ہیں وہ زنا کر رہے ہیں، وہ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں. قرآن شریف میں نہیں لکھا ایسا کہ کرو. جو لکھا ہے اس کا مطلب نہیں پتا تمہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ دائیں بازو کی ملکیت وہ ہیں جن سے باطنی نکاح کی اجازت ہو، اور جن کو باطنی نکاح کی اجازت ہے ان کے لیے لکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ زمین پر وارثین ہیں. وہ وارث ہیں زمین کے. کیا اللہ کی مرضی کے خلاف کیا ہوگا انہوں نے کہ وہ دے دو، اب آ گئی ہے اصل ذات؟ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے حضور پاک کو دیا اور انہوں نے کہا جی آپ رکھ لیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ تو ادھر سے ہوگا نا کہ چلو بھئی میں فرض کیا انگلینڈ آؤں پاکستان سے، ٹھیک ہے نا، اور میں چاہتا ہوں کہ میری گاڑی روور پاکستان میں ہے، اس کو میں جو ہے اچھا بنا دوں، ٹھیک ہے. اب میں نے ٹائر لیے، میں نے اس کے دروازے لیے، اسٹیئرنگ ویل لیا، سب کچھ لیا، انجن لیا. ٹائر میں نے کہا انوار تم اپنے سامان میں رکھ لو، دروازے تم رکھ لو، اسٹیئرنگ تم رکھ لو، انجن تم رکھ لو. اب سب پاکستان پہنچ گئے، سب نے آ کر کے دے دیے. اب اگر ندیم کہے جی ٹائر نہیں دوں گا میں، تو کرے گا کیا تو ٹائر کا؟ بات سمجھ گئے؟ ہاں، تو کرے گا کیا ٹائر کا؟
تو دین پورا ہو گیا نا. وہ جو دین پورا ہوا نا وہ اس طرح یہ پورا ہوا دین. وہ جو دین کا ٹریلر پورا ہوا نا اس کو کہا کہ یوم اکملت دینکم، کہ تمہارے اوپر جو تمہارا دین پورا کیا ہے. وہ نبیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ جو دین کی جس تم جو اینٹیں رکھ رہے تھے اب وہ پورا ہو گیا، کام ختم ہو گیا. اب امام مہدی آ کے دین حنیف قائم کر دیں گے، کام ختم ہو گیا. جو لوگ کہتے تھے انجمن سرفرشان اسلام کہ بھئی وہ جو ایک خاص روح آئے گی اور ذکر دے گی رب کا خاص نام، وہ اللہ ہی ہے. اب میں ان کو کہتا ہوں آگے غیر مسلموں کو اللہ کا ذکر دے کے دکھاؤ. یہ اللہ اکبر کے اوپر بم بلاسٹ ہو رہے ہیں اور یعنی اللہ کے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب تیاری ہیں دین الہی کی. اب لوگ اللہ کے نام سے بدک گئے ہیں، تو اب تو راریاض کا نام جو ہے وہ پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ سب کچھ وہ راریاض ہی جائے گا. تو اللہ کا نام تو اٹھا لیا نا بھائی. اب چلو میں ایک سوال پوچھتا ہوں، شیعہ بھی سنیں غور سے. حضرت علی نے فرمایا کہ پورا قرآن جو ہے وہ قل اللہ شریف میں بند ہے. قل اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بند ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ذات اللہ میں بند ہے. اب قرآن اٹھ گیا، ہیں؟ اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ آخری زمانے میں قرآن اٹھا لیا جائے گا تو قرآن شریف کی بے عربتی نہ ہو وہ تو اٹھا لے گا اللہ، اور اس کے نام رلتا رہے دنیا میں، اسے نہیں اٹھائے گا. اب جو دنیا میں نام رل رہا ہے وہ اللہ کا نام نہیں رل رہا. اللہ کا نام کب رلتا ہے پوچھو؟ جب کسی خبیث کے اندر کے دل میں اللہ کا نام چلا جائے تو ہے اللہ کا نام رلنا. یہ جو نام رل رہا ہے یہ لفظ ہے، یہ رب کا نام نہیں ہے. رب کا نام رلنا یہ ہے کہ ایسے آدمی کا قلب جاری ہو جائے جو گناہوں سے باز ہی نہ آتا ہو، یہ ہے رب کا نام کا رلنا. اور یہ جو کہہ رہے ہیں جی اللہ اکبر تمہارا اللہ ایسا ہے تمہارا اللہ ویسا ہے، یہ رب کے نام کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ رب کا نام تو اپنی روح کے ساتھ موجود ہے نا، وہ اٹھا لیا اللہ نے. راہ ریاض کا نام دیا جا رہا ہے. آخری زمانے میں کسی ایک روح کو بھیجے گا اور اس کے ذریعے انسان کا تعلق پھر سے رب سے جڑ جائے گا. وہ نام روح کو ایک نیا جوش، ایک نیا ولولہ، ایک نیا جذبہ عطا کرے. تو وہ نام راہ ریاض. یہ اللہ تو 1436 سال پہلے حضور پاک نے دے دیا، یہ نیا کہاں سے ہو گیا؟ یہ نیا تو نہیں ہے کوئی خاص، وہ تو ہو گیا نا سب کچھ. یہ راہ ریاض کا نام ہے. سرکار کی ذات کو رب الارباب ماننا اور کہنا یہ کوئی اللہ کی توہین یا اللہ کی توحید کے خلاف نہیں ہے. اللہ کی توحید الگ ہے اور سرکار کا رب الارباب ہونا الگ ہے. اچھا، اللہ کی جہاں تک توحید ہے، اللہ کی توحید جو ہے اس کی ایک حد ہے، ٹھیک ہے نا. مثلا کیا کہ اب فلاں کوئی آدمی ہے، جیسے نعیم شاہ لے لو یا مظہر لے لو، گھر پر کھانا بنانا ہے تو کئی عورتیں مل کر کے ان کے کچن میں کھڑی ہو کے کھانا بنا لیں گی. کپڑے سینے ہیں، کئی عورتیں ایک ساتھ بیٹھ کر کے کوئی کپڑے کاٹے گی، کوئی سیے گی، کوئی کاج لگائے گی، کوئی بٹن لگائے گی، یہ بھی کام کر لیں گی. لیکن اگر بچہ پیدا کرنا ہوا تو سب اکٹھے مل کے نہیں کریں گے. وہ تو اپنے اپنے شوہر کے ساتھ اکیلے اکیلے ہوگا. اسی طرح اللہ کی توحید کی حد کیا ہے؟ معاملہ تخلیق. اس کی توحید معاملہ تخلیق تک ہے، آگے نہیں ہے. جو ہم کہتے ہیں اللہ کی توحید، تو اللہ کی توحید کس بارے میں؟ یہ نہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں ہے، یہاں نہیں ہے اللہ کی توحید. اللہ کی توحید یہاں پر ہے کہ اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی نے اور نے نہیں بنایا آپ کو.
یا اللہ کے ساتھ مل کر کسی نے آپ کو نہیں بنایا، اللہ نے تنے تنہا اکیلے سب کو تخلیق کیا ہے، یہ ہے توحید۔ ایسا نہیں ہے کہ جی اللہ نے چاہا کہ مخلوق کو بنائے، اب اللہ نے چاہا کہ مخلوق کو بنائے لیکن مجھ سے اکیلے بنے گی نہیں، چلو نعیم شاہ کو بلا لوں، ایسا نہیں ہے، یا حافظ ندیم کو بلا لوں، نہیں، ایسا نہیں۔ اس نے تنے تنہا یہ مخلوق بنائی ہے اکیلے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی خالق نہیں ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی خالق نہیں ہے، تمہارا خالق وہ ہے جس نے تم کو تخلیق کیا ہے۔ تمہارا خالق کون ہے؟ جس نے تم کو تخلیق کیا ہے، اور جس نے بھی تم کو تخلیق کیا ہے اس نے تنے تنہا تم کو تخلیق کیا ہے۔ معاملہ تخلیق میں ساجھیداری نہیں ہو سکتی، معاملہ تخلیق میں ساجھیداری نہیں ہو سکتی، جس نے بھی تخلیق کیا ہے تم کو اس نے تنے تنہا کیا ہے، یہ توحید ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی اللہ ہے، یہاں توحید کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں ہے۔ یہ کیوں کہتے ہو؟ تم بھی تو موجود ہو اللہ کے علاوہ، تم نہیں ہو تو یہ کیوں کہتے ہو اللہ کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں ہے؟ تم موجود ہو، تو تم موجود ہو سکتے ہو، کوئی اور نہیں ہو سکتا، سمجھ گئے؟ تو ہم جو کہہ رہے ہیں سرکار کے بارگاہ میں جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا ریاض، یعنی اگر ہمارا بناوٹی کلمہ ہوتا تو ہم کہتے جی یہ اللہ بھی خالق ہے اور ہمارے گوھر شاہی بھی خالق ہے، پھر لا الہ الا ریاض نہیں کہہ سکتے تھے، پھر کہتے جی بھئی سرکار گوھر شاہی بھی الہ ہیں، لیکن یہ تو نہیں کہا ہم نے۔ ہم کہہ رہے ہیں لا الہ الا ریاض، کہ ریاض کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ صرف اس کائنات کے لیے ہے، اس کائنات سے باہر نکل جائیں، اس کائنات سے باہر نکل جائیں تو اس کائنات کا یہ کلمہ یہیں رہ جائے گا۔ جس طرح آپ امریکہ میں رہتے ہیں تو وہاں کے قوانین لاگو ہوں گے، آپ آرام سے کہہ سکتے ہیں امریکہ میں کہ اوباما کے علاوہ امریکہ کا کوئی صدر نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر انڈیا میں آ کے یہ کہیں آپ کہ انڈیا میں اوباما کے علاوہ کوئی انڈیا کا صدر نہیں، یہ غلط ہے۔ امریکہ کا ایک ہی صدر ہے، لیکن امریکہ کے باہر وہ چیز ختم ہو گئی۔ اب آپ اگر انڈیا میں آ گئے ہیں تو اب آپ انڈیا کے صدر کی بات کریں، جب اس کائنات سے نکل جائیں گے تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا یہ کس نے بنائی ہے، اس کا بنانے والا کون ہے۔ ہم جو کہتے ہیں لا الہ الا ریاض، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمہ عالم غیب کا ہے، یہاں کا نہیں ہے، یہاں کی بات نہیں کر رہے، عالم غیب کی بات کر رہے ہیں، وہاں کا الہ، وہاں پر ریاض کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اور جو دنیا کی بات ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے؟ اور یہ کلمہ جو ہے پانچوں مرسلین کے ساتھ چلا ہے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ ہم جس الوہیت کا ذکر کر رہے ہیں وہ عالم غیب کی الوہیت ہے، اور قرآن شریف نے اس کا ذکر ہے کہ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ۔ اب یہ مستقبل کے لیے اشارہ ہے، فَقُلْ، ورنہ قل کہہ دیتے کہہ دو، اگر صحابہ کرام سے خطاب کرنا ہوتا تو کہتے قل، صحابہ کرام کو یہ بات نہیں بتانی، فَقُلْ، فا مستقبل کا اشارہ ہے، تو مستقبل میں جب بات ہو تو کہہ دینا فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، تو پھر کہہ دینا کہ یہ جو غیب ہے یہ تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ جس طرح ہم انسان کپڑے پہنتا ہے، کتا تو نہیں پہنتا، آپ نے کسی کتے کو چشمہ لگاتے ہوئے دیکھا ہے؟ چڈی پہنے ہوئے، سوئمنگ سوٹ پہنے ہوئے دیکھا ہے کسی کتے کو؟ ہیں؟ نہیں نا۔ تو کپڑے لتے یہ کیا ہیں؟ یہ انسان کے لیے ہیں۔ اب انسان اکائی ہے، کوئی بھی انسان، بھلے وہ ظاہر شاہ ہو، بھلے وہ رضوان ہو، مرتضیٰ ہو، شاہد ہو، انوار ہو، فرید ہو، ندیم ہو، تنویر ہو، نعیم شاہ ہو، یا مظہر ہو، یا شوکت ہو، کوئی بھی انسان ہو، انسان کا جو لفظ ہے وہ ایک اکائی ہے۔ اسی طرح یہاں جو اللہ لکھا ہے یہ بھی ایک اکائی ہے، فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، وہ صرف اللہ کی برادری کے لیے ہے۔
جو بھی اللہ ہے وہ غیب میں ہے. غیب میں کون جا سکتا ہے؟ جو اللہ ہے. یہاں پر یہ ایک اللہ کے لیے نہیں، بطور اکائی یونٹ کے طور پر استعمال ہوا ہے. جس طرح انسان کہا جائے کہ بھئی انسان تو یہ کر لیتا ہے، تو وہ کسی خاص انسان کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی انسان. بلال بھی انسان ہے، ظاہر شاہ بھی انسان ہے، شوکت بھی انسان ہے. تو انسان کا لفظ یہاں پر اکائی ہے، یونٹ ہے. اس سے مراد ہے کہ یہ جو ہیومن سپیشیز ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی انسان ہے تو اس کے لیے چیز ہے. فقل انما الغیب للہ، کہ وہ جو عالم غیب ہے وہ تو صرف اس کے لیے ہے جو اللہ کے مرتبے پر ہو، اور کوئی وہاں نہیں جا سکتا. Aura TV Guidance brought to you